الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم شکر ہے کہ اس نے ہمیں واجبات نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر اس رب نے مجھے اور آپ کو زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن مجید کی ان اہم آیات کو سمجھنے، دیکھنے، سننے، غور و فکر کرنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے اور اپنا یاد کیے ہوا سبق دہرانے کے لیے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ ہفتہ گزرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، یعنی ابھی سمجھ رہے ہیں کہ کل ہی ہفتہ تھا اور آج ہماری کلاس ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم دنیا میں کتنی دیر تک رہے۔ یہ جو آیات ہے ان سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے، اس سبق کو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے بڑے نماغ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور جس کا جتنا زیادہ مطالعہ گہرا ہوگا وہ اتنا ہی ہمارے لیے بڑا قیمتی ہوگا، کیونکہ جو مطالعہ کر کے آتے ہیں وہ زیادہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کیونکہ میں تو کوئی یہ نہیں ہے کہ میں حرف حاضر ہوں، بلکہ مجھے بھی ضرورت ہے اصلاح کی، آپ کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور یہ مسجد میں جتنے بیٹھے ہوئے بات سننے والے سب کے لیے قرآن مجید کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر کے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، یہ قرآن آپ کو قریب کرتا ہے۔ اب الکاف میں جو واقعہ ہے وہ جوان مردوں کا، ان نوجوانوں کا جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنی حکومت کے وزارتوں کو ختم کر کے چھوڑ کر کے اس غار میں محض اس لیے گئے تھے کہ ہم ان لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ یہ بڑے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، بڑے ظالم اور بڑے جناب مشرک لوگ ہیں، ان کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے اگر ہم کچھ کوشش کرتے ہیں، راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ہمارے خلاف یہ سارے لگے ہوئے ہیں، ہمیں کسی وقت یہ قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ جا کر غار میں آپ پناہ لے لیں۔ اور وہ غار میں پناہ لینے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال تک سلائے رکھا۔
اب اللہ کو کتنے محبوب ترین ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ان کا جو ذکر کرتا ہے جس انداز میں، وہ تو میں اور آپ نہیں کر سکتے. لیکن آج انہی مرد مجاہدوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر جب ان کو دوبارہ زندگی عطا کی ہے، دوبارہ اٹھایا، پھر دوبارہ سلایا، تو اس میں بہت بڑا سبق ہے. اور لوگوں کے درمیان چیمہ گوئیاں پیدا ہو گئی تھی. لوگوں نے کہا امتداد میں کتنے ہم نے، کیسے رنگ کے لوگ ہوں گے، کیسے علاقے کے ہوں گے، کیا چیز ہوگی. وہ جو سبق حاصل کرنا تھا وہ لوگوں نے چھوڑ دیا اور مختلف باتوں میں وہ لگ گئے. جس طرح آج کل ہم ہیں، جس کا رب پوچھا نہیں، رب ہم سے نہیں پوچھے گا، ہم خواہ بخواہ ان باتوں میں الجھ جاتے ہیں. ان باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو قرآن میں نہیں ہے اس کی طرف نہیں جاؤ، جو قرآن میں ہے اس کے پیچھے لگ جاؤ کہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے. اب ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام مل رہا ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعے سے کیا لوگوں کو سبق ملنا چاہیے. تو ہم الفاظ کو توڑیں گے، لیکن اس میں جو الفاظ ہیں وہ کتنی بار آئے ہیں؟ 10 بار. اب یہ ہم جب 10 بار آتا ہے تو ہمیں ہم کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے. تو کیا ترجمہ ہے؟ یہ کس کا پلورل ہے اور کیا ہے یہ تو معلوم ہمیں ہونا چاہیے تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیں، یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ پروناؤن ہے کس چیز کا؟ ہو کا. ہم ہوتا ہے اور ہا کا ہننا ہوتا ہے. اور اس کا یہ ہم ہوتا ہے یا ہم ہوگا. اگر اللہ ہے پیچھے فی ہے تو فی ہم ہوگا، اور اگر اللہ ہے تو علیہم ہوگا. لیکن ویسے اگر لام آ جائے والا ہم ہوگا، جس طرح کل کو ہو اور اس طرح سازش ہو، تو یہ جو ہم اور ہم ہے ان کا ترجمہ ایک ہی ہے، اور ترجمہ وہی ہے جو ہم انگریزی میں دم کرتے ہیں. یہ ہے ویسے عربی انگلش میں سنگولر ہے، لیکن عربی میں یہ پلورل ہے. بس اتنا ہی ہے. آگے دیکھیں یہ ترجمے کو سیقولون. اب لوگوں کا رویہ کیا ہوگا اس واقعے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس انداز میں سمجھاتا ہے کہ سیقولون سین کے معنی جب بھی آ جائے تو اس کا معنی ہوگا ان قریب، جلد ہی. لیکن جب بھی سین آئے گا تو اس کا ترجمہ ہمیشہ آپ فیوچر میں کریں گے. جب بھی کسی لفظ کے شروع میں سین آ جائے تو آپ ترجمہ کیسے کریں؟ مستقبل میں. اور ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ ان قریب. اب آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ یا کے معنی یہ لوگ، اور یہ واو روپ جو ہے یہ سب لوگ. آگے صرف لفظ لے گیا قول. قول کے معنی کیا ہے؟ کہیں گے، کہنا. اور یہ جو ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مستقبل کو ظاہر کرے گا سین. اب اس ایک لفظ پہ فوکس کریں تھوڑی دیر کے لیے. سیقول السفہاء جب بھی قرآن میں آئے گا تو سین کا معنی کیا ہوگا؟ ان قریب، لیکن ترجمہ آپ مستقبل پہ کرے گا. اور جب یہ واو نون آ جائے تو یہ جمع کے لیے ہوگا. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو الف، واو نون اور یا نون آ جائے تو ہم ترجمہ جمع مذکر میں کریں گے. اس کا بھی خیال رکھیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ واو نون آئے. اب یہ لوگ جو ان کے لیے وہ دوبارہ اللہ نے کہا ہم نے اس لیے اٹھایا لِيَعْلَمُوا تاکہ یہ جان لے، ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت دینے کے بعد دوبارہ کیا کر سکتا ہے؟ زندگی دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لمحہ جو اچانک آنے والا ہے اس سے بھی لوگ آگاہ ہو جائے. تو یہ دو باتیں لوگوں کو نہیں پتہ چلتی، لوگ خیال نہیں کرتے ہیں. تو اس واقعے سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ قیامت اور وہ لمحہ جس دن ہم نے آنکھیں بند کر کے وہ آنے والا ہے،
دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت دینے کے بعد دوبارہ لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے. یہ آج بھی لوگوں کو ضرورت ہے, اس وقت بھی لوگوں کو ضرورت تھی, اور آنے والے لوگوں کو بھی ضرورت ہوگی. تو وہ لوگ کہیں گے کہ ثلاثہ تو کیا تھے؟ تین تھے. ثلاثہ رابع ہو, چوتھا ہو, ان کا کیا ہے؟ ان کا کیا ہے؟ کتا ہے. ان کے ساتھ کتا تھا, کھانا کریں. اب کتا کسی ولی کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ اگر کتا ہو تو کتا نجس ہے یا کیا ہے؟ کتے کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ قرآن نے کہا ہے, قرآن نے منع کیا ہے, ہاں نہیں منع کیا, اب حدیث نے منع کر دیا. اب حدیث اوپر ہے یا قرآن اوپر ہے؟ جب قرآن نے یہ کہا کہ یہ رکھ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں رکھیں گے؟ اب ہم نے یہ کہا ہے کہ کتا جو گھر میں ہوگا تو وہاں کیا ہوگا؟ فرشتہ داخل. یہ قرآن نہیں کہتا ہے. قرآن کی نظر میں مخلوق کی اہمیت ہے. قرآن نے کہا ہے کہ آپ کہیں خنزیر کا گوشت نہ کھائیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. شریعت الگ تھی. جو قرآن ہے, لیکن آپ شریعت علادہ قرآن سے علادہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے قانون کو بالکل قرآن ریکگنائز کر رہا ہے. اپنی طرف سے ہم کوئی نہ بنائیں کہ اللہ نے کوئی اور قانون بنایا, ہم اپنا قانون بنائیں گے. دیٹ از شرک. اس کو شرک کہتے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں نازل کیا ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ لازمن ہے. حدیثوں میں ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن رب کی کتاب میں اختلاف نہیں ہو سکتا. کلیئر ہو گئی بات؟ اس لیے اگر حدیث میں آیا ہے کہ کتا کیا ہے؟ نجس ہے, اس کو رکھو نہیں, نہ رکھو. لیکن اگر ایک آدمی رکھتا ہے تو پھر انہوں نے کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کیوں رکھا؟ ایک یہ بات اپنی جگہ, آپ نہ رکھیں نا, کون آپ کو منع کرتے ہیں؟ آپ کو کون کہتے ہیں رکھو؟ نہیں رکھیں. لیکن یہ نہ کہا کرو کہ کتا جو ہے نجس ہے. اللہ کی مخلوق نجس نہیں ہے. وہ نجس ہم خود ہے جب ہم غلط کام کریں گے. جو میں غلط کام کروں گا آپ کو تکلیف دوں گا, سب سے بڑا نجس تو میں ہو گیا. اس لیے کتا آپ کی کیا کرتا ہے؟ چوروں کو پکڑتا ہے, ہیروچیوں کو پکڑتا ہے. آپ کے گھر پر اگر آپ نے ایک دفعہ نوالا دے دیا تو آپ کے گھر سے جائے گا نہیں. اس سے بڑا فیصلہ جانور کون ہوگا؟ تو یہ لوگوں نے کیوں رکھا ہے؟ یہ بار بار قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ تین وہ تھے, چوتھا ان کا. تو اگر کتا نجس ہوتا تو کتے کو نہ رکھتے. اب بتائیں نا ذرا پھر. دیکھیں مخلوق تو خنزیر بھی اللہ تعالیٰ کی, لیکن وہ نجس ہے. یہ اب اس میں جو ہے نا, آپ کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتے کو کیوں نجس قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے مختلف جانور حلال قرار دیے. کہاں رکھا ہے؟ فرق نے کہا تھا. اب آپ ایک منٹ ہم سے بات کریں گے. لحم الخنزیر جو ہے اس میں میں نے پھر کہا کہ لحم الخنزیر ہے, خنزیر کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے. کب قرآن نے کہا کہ کتے کا کھانا کھاؤ؟ نہیں کہا. کھانا تو نہیں کہا ہے, یہ کہا ہے کہ رکھنا. انہوں نے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے, یہ لوگ معمولی لوگ ہیں. آپ جواز نہ پیدا کریں اپنے لیے. قرآن کے اندر جواز نہ پیدا کریں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تین یہ تھے, چوتھا کون تھا؟ تھا نا کتا. تو کتا نجس ہوتا تو اس کو بھگا دیتے ہو کہ جاؤ جی کیوں آئے ہو. ایک بات ہے نا, ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا, ان سے بڑھ کر بھی کوئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بتایا جا رہا ہے. آگے کیا کریں؟ وَيَقُولُونَ, اور یہ کہیں گے, دیکھیں, اور یہ کہیں گے, کیا کہیں گے؟ خمسۃ, پانچ تھے, پانچ یہ تھے, چھٹا ان کا کتا تھا. بار بار اس کا ذکر ہو رہا ہے. آگے رجمم بالغیب, یہ اندھیرے میں تیر مارتے ہیں. رجمن تیر پھینکتے ہیں.
غیب کے معنی اندھیرے میں، تاریکی میں، بن دیکھے باتیں کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ واقعہ کیسا ہوا. یہ دیکھنے والا کون تھا؟ جس نے اپنے کلام میں ان کو جگہ دی ہے. اب یہ جو بات ہے رجم پہ غیب، رجم کے معنی کیا ہے؟ غیب کے معنی بن دیکھے. اس کا معنی ہے تاریکی میں، اندھیرے میں تیر پھینکنا. یہ کیا ہوتا ہے؟ بے دکھی باتیں کرنا جس کی اہمیت ہی نہیں ہے. اب ان کی اہمیت ہے نہیں کہ وہ تین دے، چار دے، پانچ دے. اب لوگ اس چکر میں لگ گئے. لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، وہ جتنے بھی ہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے سبق کیا مل رہا ہے. وہ یقولون، وہ یہ کہیں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو سمجھا رہے ہیں، وہ یہ کہیں گے. کیا تھے؟ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. صحیح؟ دیکھو یہاں تک بات آ گئی. تو آ لگ گیا کہ اب آپ سوچیں اس بات کو کہ آپ سے رب پوچھے گا کہ وہ بتاؤ کتنے تھے؟ آپ سے پوچھے گا؟ نہیں، آپ سے یہ بات نہیں پوچھی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی اب یہ واقعہ کرنے کے ہونے کے بعد لوگ بجائے اس کے کس سے سبق حاصل کریں وہ کیا لگ جائیں گے؟ خواہ مخواہ کے سوالات کرنے شروع کر دیں گے جس کی ضرورت نہیں ہے. قل، اے نبی سمجھا دو ان کو. قل، یہ لفظ ہے قل، کہہ دیجئے. اگر ہم اس کو کل پڑھ دیں گے تو کل کے معنی کھاؤ. کل کل کلو واشربو، یہ کیا لفظ ہے؟ قل. قل کے معنی کہہ دیجئے. ربی، میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بعدتہم، بے کے معنی 7، عدت کے معنی تعداد، اور ہم کے معنی ان کی تعداد کو کون جانتا ہے؟ تو یہ آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، تو آپ کس چکر میں پڑ گئے. ما یعلم، نہیں جانتے ہیں ان کے متعلق، الا قلیل، مگر تھوڑا سا. بہت کم لوگ ہیں جو تھوڑا سا علم رکھتے ہیں اس کے بارے میں. اب نبی کو جو باتیں ہو رہی ہے ہمیں دیکھیں، فلا تمہاری فی ہے، بس مت تم جھگڑا کرو، فیہم، ان میں، یعنی ان باتوں میں تم نہیں پڑھنا. نبی کو منع کر رہا ہے تو ہمیں منع ہونا چاہیے. الا میرا، اگر کوئی بات کرنی بھی ہے، جھگڑا کرنا بھی ہے، مجادلہ کرنا ہے، بات کرنی ہے تو کتنا سرسری، بس سرسری باتیں کرے، زیادہ گہرائی میں نہ جائے، زیادہ ووٹ نہ کرے، بلکہ جس سے سبق مل رہا ہے کہ سبق کیا کہ کتنے مرد مجاہد تھے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے غار میں گئے اور اللہ پہ توکل کر کے 309 سال تک سوئے رہے. دوبارہ اٹھتے ہیں اور دوبارہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ایک دن کے لیے سوئے، آدھے دن کے لیے سوئے. اس سے سبق حاصل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے گا. ہم چکر میں کیا پڑ جاتے ہیں؟ نہیں جی یہ تو یہ اس طرح نہیں ہو. جو قرآن کہتا ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ فرض عین ہے. قرآن سے نکلے نہیں. وہ کوئی بھی ہو، کوئی مفسر ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنی طرف سے بات کر رہے کر دیں. آپ قرآن کی طرف آ جائیں کہ قرآن کیا کس پیرائے میں بات کر رہا ہے. آگے ہم کیا بتا رہے ہیں دیکھیں اپنے نبی کو، ولا تستفتے، اور نہ پوچھو، اور مت فتویٰ حاصل کرو، پوچھو، فیہم، ان کے متعلق،
منہم ان میں سے احد کسی ایک ان میں سے کسی ایک سے بھی ان کے متعلق خواہ زبور رکھنے والے ہو، انجیل رکھنے والے ہو، تورات رکھنے والے ہو، یہ باتیں کریں گے ان کے بارے میں کہ وہ فلاں علاقے کے رہنے والے تھے، ان کے بال ایسے تھے، اس کو وہ تھا، ان کا سایہ نہیں تھا، ان کا یہ تھا، وہ نور تھے، وہ بشر نہیں تھے، یہ فلاں تھے، یہ باتیں کریں گے. آپ نے ان کے بارے میں کسی سے بات نہیں پوچھنی ہے، نبی کو منع کر دیا ہے. اب ہم بھی منع ہوتے ہیں. اب ہمیں معلوم ہی ہونا چاہیے کہ وہ کون تھے، ان کا کردار کتنا بلند تھا، کتنا زبردست قربانی دینے والے تھے، کتنے جواں مرد تھے، کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، خوف کھانے والے نہیں تھے. اور پھر جا کر کے دوبارہ بازار میں جب جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ ایک کہہ رہے یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں 309 سال کے بعد اٹھا ہوں. اس لیے اس سے ہی سمجھ آ سکتا ہے. میری اور آپ کی زندگی تھوڑی سی رہ گئی. ہم نے زندگی میں قرآن کو اتنا سنا نہیں، نہ سمجھا ہے. پتہ نہیں اس رب کو جواب کیا دیں گے، اس رب کو جواب کیا دیں گے کہ رب تیرا کلام آیا تھا ہمارے پاس لیکن پڑھا ہوا تھا وہ، اور کلام پڑھا ہوا ہے، اپنی کتابیں ہلا رہے ہیں. مسجد رب کی ہے، کتابیں لوگوں کی ہیں. تو مسجد میں اللہ کا گھر تو اللہ کا گھر ہے نا، تو اللہ کے گھر میں کون سا کلام ہونا چاہیے؟ تو اس کو کیوں نہیں کرتے؟ اپنی کتابوں کو کھول رہے ہو. اپنی کتابوں کے لیے آپ کے اپنے گھر کی لائبریری ہونی چاہیے. رب کے گھر میں رب کے کتاب کی لائبریری ہونی چاہیے. یہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ میری اور آپ کی کتاب میں اختلاف ہے. رب کی کتاب میں اختلاف کوئی نہیں کر سکتا ہے. میں کتاب لکھوں گا تو اس میں غلطی ہوگی کیونکہ میں انسان ہوں. کوئی بھی انسان خطا سے، وہ لکھائی بھی اس کی خطا سے، وہ آخر میں لکھتا ہے کہ یہ جو میں واقعہ لکھ رہا ہوں نا، یہ ہذا حدیث ضعیف، بس اتنا ہی لکھے. یہ واقعہ لکھا تو ہے لیکن حدیث کیا ہے؟ ضعیف. کیوں لکھ رہے ہو پھر؟ کیوں اتنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ جب ضعیف ہے، کمزور ہے، تو طاقتور لکھو. طاقتور تو یہ ہے یہ نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید کی کسی حدیث سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی تعریف قرآن کی وہ کرے حدیث جو اس سے ریلیٹ ہو. اس سے کیا ہو؟ اس میں آپ کو کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، اب میرے یہاں واقعی آ رہی تو پوچھ رہے ہیں. اب ترجمہ آپ کو نہیں آتا، میں ترجمہ لگا رہا ہوں تو میں آپ میں درمیان میں کھڑا ہو گیا، کوئی آپ میں نے کون سی چیز مار دیا. اب بات یہ ہے کہ اس میں کون سی چیز ہے جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو. اب آگے دیکھیے نبی کو کیا بتایا جا رہا ہے، وَلَا تَقُولُنَّ، اور مت، تاکہ مانے تم، نون کے معنی شک کے ساتھ، ہرگز، تم ہرگز نہ کہو، لشیئن، کسی چیز کے بارے میں، انی، بے شک میں، فاعل، کام کرنے والا ہوں، ذالک، اس کو، غدن، کل کروں گا. غدن کے معنی کل، آنے والا کل. کبھی یہ نہیں کہا کسی چیز کے بارے میں کہ میں کل یہ کام کروں گا. آپ کو کیا معلوم کل آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وقت کے پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے جس پہ کلام اتر رہا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، بلکہ کیا کہو؟ الا ان یشاء اللہ. صاحب کیا کہو؟ انشاءاللہ کہا. مگر کیا کرو؟ مگر کہ چاہے گا اللہ. کل اگر اللہ چاہے میری زندگی ہوئی تو میں بتا دوں گا. ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے ہوں، عیسائی آئے ہوں، یہودی آئے ہوں کہ آپ اگر پیغمبر ہیں تو بتاؤ کہ اصحاب کہف کون تھے، کتنی تعداد تھی، کیسے سوئے ہوئے تھے، کیسا حلیہ تھا ان کا، کس طرح کہاں کے رہنے والے تھے، کیا تھا. یہ سارا معاملہ نبی کو منع کر دیا کہ آپ ان کے بارے میں کوئی
جھگڑا نہیں کرنا، بس جو باتیں کہی گئی ہیں آپ اس کے اوپر کر مت رہے، اور کہیں وہ آ جائیں تو آپ یہ نہیں کہنا کہ میں کل بتا دوں گا، کل بتانے سے پہلے یہ کہا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل میں رہا تو میں بتا دوں گا۔ اب دیکھیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور کیا کرو، اور یاد کرو اپنے رب کو، اذا جب نسی بھول جائیں، تاکہ باری تو اگر تم بھول گئے، ہو سکتا ہے آدمی بھول جاتا ہے، لیکن تم ہر وقت اپنے رب کو کیا کرو، یاد کرو، اور یہ کرو اور قل اور کہو عسیٰ ان قریب این یہدی، کہ راستہ دکھا دے گا، نی کے معنی مجھے، ربی میرا رب، یہ اقربا کہ قریب تر کر دے، من ھذا اس طرح کی بھلائی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے منزل سے کیا کرے، قریب تر کر دے گا۔ اب یہ ترجمہ ہے جو ہم آپس میں ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، بالکل یہ بات بالکل نکال دیں، کہیں ہم کسی چیز کے منکر ہیں، ہم کسی چیز کے منکر نہیں ہیں، ہم ہر اچھی چیز کے اقرار کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایک آدمی کہے کہ نہیں میں اس کو پڑھا رہا ہوں، تو میں کہوں نہیں میں آپ کو قلم نہیں دے رہا ہوں، تو مجھ سے زیادہ لازمی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھاتے ہیں اور آپ قلم لیتے ہیں اور کہیں کہ سر میں پڑھاتا ہوں، تو میں کہوں یہ تو اچھی بات ہے، چلو ایک شاگرد ہمارا میں کامران کو بتا رہا ہوں، آپ کو بتاؤں، آپ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو مجھے تو خوشی ہوگی۔ میں آپ کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، آپ جماعت اسلامی کے، دعوت اسلامی کے، آپ کس جماعت کے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ میں سے قرآن مجید کا طالب علم مانیٹر کون ہے، بس کیا خیال ہے آپ کا، آپ کی کیا فکر ہونی چاہیے، یہی ہونا چاہیے۔ تو اب ہم کیا چکر میں آ جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ بھی پڑھانے والا ہے، یہ منکر حدیث تو نہیں ہے، ہمارے سے ایک بات آ جائے، شیطان بار لگائے گا، وہ یار پاگل ہو ادھر بیٹھے ہو، یہ قرآن اکیلا تو نہیں ہے، حدیث بھی تو ہے، وہ حدیث بعد میں، قرآن پہلے ہے، اور میں اس وقت آپ کو حدیث پڑھا ہی نہیں رہا ہوں۔ ہاں جب میں بخاری کو پڑھاؤں گا، بخاری کی ختم کروں گا، تو پھر بخاری والے کو پڑھاؤں گا، ادھر بخاری شریف کو پڑھاؤں گا، مسلم کو پڑھاؤں گا، موطا کو پڑھاؤں گا، مالک کو پڑھاؤں گا، نسائی کو پڑھاؤں گا، ترمذی کو پڑھاؤں گا، ماجہ کو پڑھاؤں گا، لیکن جب ضرورت ان کی پیش آئے، جب قرآن مجید مجھے سمجھ میں کیا ہوگا، نہیں آئے گا، قرآن مجید جب تک آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس میں کوئی ایڈیشن مت کریں، یہ خالص رکھیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے لوگوں کے دلوں میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اتنے زیادہ مفسرین ہیں، اگر میں مولانا مودودی کو پڑھاؤں گا ادھر تو بہت سارے لوگ ہیں مودودی کو مانتے نہیں ہیں، نہ مانیں تو کیا کریں گے؟ اگر میں ایک احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھاؤں گا تو وہ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہ تو بریلوی ہے، آپ لوگ خود کہیں گے نہیں ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو ہم کسی کی تفسیر کو ڈسکس نہیں کرتے، ہمیں اس مسجد کے اندر صرف رب کے کلام کو رب نے جس طرح بھیجا ہے اس کا لفظی ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، مفہوم سمجھ میں آ جائے، اور پھر ہم گھر میں بیٹھ کر کے غور کریں کہ اس سے میں کیا سبق حاصل کروں۔ آپ یقین کریں کہ قرآن مجید سے اتنے ہم بیگانے ہو چکے ہیں کہ اگر ہم غیروں کے پاس چلے جائیں اور ہم سے سوال کریں کہ آپ کے پاس کون سی کتاب ہے، تو ہم کہیں ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب ایک ہے، قرآن ہے۔ تو آپ یہ کہیں نہیں اللہ کی کتاب کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت ساری کتابیں، آپ یہ کہیں گے؟ وہ تو نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے اللہ کی کتاب تو ایک ہوتی ہے۔ اب اگر تورات کے پاس آپ جائیں گے اور آپ کو تورات پیش کریں تو آپ کہیں گے تورات کے ساتھ اور بھی کتابیں دے دو، آپ کہیں گے؟ آپ تو نہیں کہیں گے، مجھے تورات چاہیے، زبور چاہیے، انجیل چاہیے،
اور وہ بھی چاہیے جو انجیل وہاں کی اس وقت کی ہو. آپ تو اپنے طور پہ یہ کہیں گے, تو آپ سے وہ یہی کہیں گے مسلمانوں سے کہ ہمیں قرآن دکھا دو جو تمہارے پاس ہے. آپ کہیں نہیں ہمارے پاس تو بہت سارے اور ہیں. آپ بہت سارے اپنے پاس رکھیں, وہ آپ کے ریفرنسز بک ہو سکتی ہے, آپ کی ڈکشنریاں ہو سکتی ہے, لیکن اصل جو کتاب کیا ہے وہ قرآن مجید ہے. اس کے ساتھ جڑ جائیں. جب ہم جڑ جائیں گے ہمارے دل صاف ہو جائیں گے. اس وقت سے جب تک اس قرآن کے ساتھ ہم جڑیں گے نہیں, ہمارے دلوں میں ابھاؤ رہے گا. ہم پھر ایک دوسرے کی شک کی نظر رکھیں گے. اور یہی وجہ ہے, میں بولا اعوذ برب الناس کا ترجمہ کر رہا تھا تو میں نے کہا اس میں کوئی جادو نہیں ہے. اعوذ برب الناس سے لے کر کے آخر تک کوئی جادو کا ذکر نہیں ہے. اس آیت کو وہ دعا ہے, تو دعا مانگو گے تو تمہارے اوپر کسی کا اثر ہو ہی نہیں سکے گا. اصل میں وہ دعا مانگنے کے لیے جو بیان کرنا تھا, میں نے یار تو جادو سے آپ بند کریں. وہ میں نے کہا میں تو بند کر نہیں ہوں, جادو تو ہوگا, کوئی کرتا ہوگا, میں جادو نہیں کرتا ہوں. لیکن مجھ پہ جادو کر کے دکھا دو, میں تمہیں دیکھتا ہوں. وہ مجھ پہ جادو تم نہیں کر سکتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا آئندہ اس طرح یا پروگرام نہیں کرو, یا پروگرام, کیونکہ نبی کے اوپر تو جادو ہو گیا تھا. وہ تو 6 مہینے بیمار ہو گئے تھے, اور پھر 6 مہینے تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہی کون سی آ رہی کون سی نہیں آ رہی ہے, یہ ہے یا نہیں ہے. یہ کیوں کیا ہے؟ کیا نبوت مشکوک نہیں ہو جاتی اس طرح؟ نبی کو پتہ نہیں میں آج کس گھر میں گیا تھا. موسیٰ پہ نہیں ہو سکتا ہے, آدم علیہ السلام پہ جادو نہیں ہو سکتا ہے, ابراہیم علیہ السلام پہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ جو 2 جہانوں کا, پوری دنیا کا وہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. اس پہ جو بیت جو ہے مدینہ میں بیٹھ کر کے مکہ میں بیٹھے ہوئے جادو چپ کرتا ہے اور نبی کے اوپر جادو ہو جاتا ہے. یہ ساری روایات غلط ہیں, بہت غلط ہیں, بہت غلط ہیں. اپنے نبی کو ایسا ہلکا مت لو. جس نبی کے دل میں قرآن ہوگا, جس کا کنیکشن رب سے ہوگا, اس پہ ایک پلیت آدمی کیا جادو کر سکتا ہے؟ جب یہ باتیں میں نے کہی نا, مجھے کہا نہیں آنا. اس لیے ہم نے مسجد بنوائی ہے. اور یہ مجھے بھی یہاں سے نکال سکتے ہو آپ لوگ, لیکن مجھے اس لیے نکال سکتے, ہم نے خود بنائی ہے. اس لیے بنائی ہے تاکہ یہاں قرآن مجید پیش ہو جائے, یہاں کسی اور کا نظریہ نہ پیش ہو جائے. کسی کی نظریے کو میں مانتا نہیں ہوں سوائے کس کے؟ اللہ کے نظریے. یاد رکھیے بات, میں کمپرومائزیشن نہیں کروں گا کسی کے ساتھ. اس لیے قرآن مجید کو سمجھے, قرآن کے لیے اللہ کے واسطے اس قرآن کو سمجھ جائیں. مجھ سے اور آپ سے اس قرآن کے بارے میں سوال ہوگا یا کسی اور کتاب کے بارے میں سوال ہوگا؟ مجھے بتاؤ. کیا جی صدیقی صاحب, جب یہ قرآن کے بارے میں ہوگا تو اس کے پیچھے چل پڑو نا یار. میں تو آپ سے سوال نہیں کرتا ہوں نا کہ میں یار یہ ہوں, میں تو اپنی کتاب بھی نہیں بنا رہا. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سلیبس نہیں ہے, تو میں نے کہا کس سے بڑا سلیبس اور کون ہوگا؟ اس سے بڑا سلیبس کون ہوگا؟ کون سا ہوگا؟ مجھے کہتے ہیں یار آپ نے سلیبس ہی نہیں بنایا, تو میں کس بات کا سلیبس بناؤں؟ میں کیوں لکھوں؟ جب رب نے لکھا ہے تو مجھے لکھنے کی کیا ضرورت آ گئی؟ اب مجھے اس کو بتانے کی ضرورت ہے. تو میں معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ کسی کو ایک بات بری لگے, میں اسے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگتا ہوں. اپنا مطالعہ اپنے پاس ضرور رکھیں, شیئر ضرور کریں, جہاں کوئی غلطی ہو میری اصلاح کریں. یہاں سے دیکھیں جی جیب تک, سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم, یہ لوگ ان قریب سوالات شروع کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہیں گے کہ 3 یہ تھے غار میں, چوتھا ان کا کتا تھا. میں تو نہیں پوچھوں گا ان کے بارے میں کہ کتا کتنے تھے یا یہ. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ, اور یہ اب سوال کریں گے آپس میں کہ 5 یہ تھے, سادسو کلبہم, اور چھٹا ان کا کتا تھا. رجمن بالغیب, یہ اندھیرے میں تکے مار رہے ہیں. اندھیرے میں اردو میں ہوگا اس کا کوئی اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ, قرآن مجید کی باتیں دیکھیں تو کیسی زبردست جو آپ اردو میں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ, اور یہ کہیں گے 7 یہ اصحاب کہف والے تھے, وَثَامِنُ
کلب ہو، اور آٹھواں ان کا کتا تھا. قل یہ نبی کہہ دو ان کو، سمجھا دو، اب نبی کو کہا ہے سمجھا دو ان کو، ربی عالم بعدتہم، ان کی تعداد کو میرا رب ہی جانتا ہے. تمہیں اس بات کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ما یعلمہم الا قلیل، بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں. اچھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی ذبح کر دیا. فلا تمہاری فیہم، اے نبی ان کے ساتھ اس معاملے میں جھگڑا. اگر کوئی معاملہ آ جائے اس طرح، چلو آپ بات کر رہے تھے نا، یہ جھگڑا تھا نا، تو آپ کیا کریں؟ الا مرارا ظاہرا، بس سرسری گزر کے نکل جائیں سے، اس میں ڈیپ میں نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ اس سے بارے میں پوچھوں گا نہیں میں. ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور ان اصحاب کہف کے بارے میں کتنے تھے، کیا آگے لاگے کے تھے، کیسے تھے، کتنے بال تھے ان کے، یہ وہ سارا کچھ کسی سے بھی ان کے بارے میں سوال نہ کرنا. اب آگے ولا تقولن شیء، یہ نبی کبھی بھی یہ نہ کہنا، ہرگز نہ کہو کسی چیز کے بارے میں کہ انی فاعل ذلک غدا، کہ میں یہ کل یہ کام کرنے والا ہوں. اگر آپ سے کوئی سوال کرنے آ جائے تو آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ آج نہیں آتا جی کل آ جاؤ. کل آپ نہیں معلوم آپ کو، ساتھ یہ کہا کرو گے اللہ ایشاء اللہ، کہ اللہ کو یاد کرو. واذکر ربک، اور ہر معاملے میں اپنے رب کے قوانین کو سامنے رکھو، اپنے رب کو یاد کرو. یاد سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کا جو قانون ہے قرآن کے اندر اس کو سامنے رکھو. اذا نسیت، جب آپ بھول جائیں، کہ بھول جائیں، آپ پیغمبر ہیں، بھول جائیں تو آپ کیا کریں؟ اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کو. اب رب آپ کے دل میں الہام پیدا کرے گا، وحی دے گا، سب کچھ کرے گا. وقل عسیٰ، اور کہا کرو کہ ان یہدینی ربی، کہ مجھے اگر کوئی پتہ نہیں ہے تو میرا رب پہ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ضرور راستہ دکھا دے گا. لأقرب من ھذا رشدا، جو بھلائی ہے، جو بہترین راستہ ہے، مجھے میرا رب اس کے مجھے کیا کر دے گا؟ قریب تک کر دے گا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ اب شیطان بہت سارے وسوسے ڈالے گا، کہ ایسا نہ ہو آپ کا عقیدہ نہ بگڑ جائے. ایک بات یہ ہے، میرے دماغ میں خیال آیا، آپ لوگوں نے سوال کیا تھا، آپ لوگوں سے بات کریے گا یہ ثابت کریں کس طریقے سے کتا نجس نہیں. اچھا، کتے کے بارے میں غریب ہوں، قرآن تب بھی نہیں کہے گا کہ نجس ہے. قرآن یہ کہتا ہے، ان کا ذکر کر رہا ہے. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دل میں بات آنی چاہیے کہ نہیں کہیں نہیں لکھا ہوا. اچھا، کتا آپ کا وفادار جانور ہے، آپ کے دہلیز پہ بیٹھا ہوگا، آپ کی رکھوالی کرے گا. باہر ہی رکھتے ہیں نا اسے، گھر میں نہیں رکھتے. اب جہاں رکھے سورہ قدر میں جو ہے اس قسم کی کوئی چیز ہوگی تو فرشتے نہیں آئیں گے. یہ حدیث میں، قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں سورہ قدر قرآن میں. اب اگر کوئی آئے مجھے بتا دیں گے تو میرے دل بڑھ رہا ہوتا. میری بات سنیں، میں آپ سے وہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا مطالعہ ہے قرآن مجید میں ہے کہ اب ایک بات کرو، میں ایک بات کروں نہیں، دیکھیے بات یہ نہیں ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں کہ قرآن مجید میں کہیں یہ ہے کہ کتا مت رکھو، یہ تو نہیں کہا ہے نا. قرآن تو یہ نہیں کہتا ہے. ہاں، قرآن یہ کہتا ہے آپ سے کہ آپ جانوروں سے فائدہ اٹھائیں. جو جانور ہیں، کچھ جانوروں کو آپ کھائیں، ان کے شوربہ پیے، کچھ جانوروں کا دودھ پیے، کچھ جانوروں کو آپ نے کام کے لیے رکھیں، کچھ کو باری کے استعمال کریں، باربرداری کے لیے، کسی کو کس کام کے لیے. لیکن کتے کے بارے میں تو میرے خیال میں یونیورسل یہ معاملہ موجود ہے کہ چوروں کو پکڑنے کے لیے کتا رکھا جاتا ہے. وہ کتا جو پالتے ہیں وہ ایک الگ ہے، اور ایک ہمارا کتا ہوتا ہے جو آپ کے گیٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور سوچتے نہیں آنے کے بات ہے. تو اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پالتو کتا ہوتا ہے نا، اس کے ہر ایک چیز کا خیال رکھے. اگر بلی ہے، کتا ہے، کہ اس کی باڈی کہاں کرے گا، وہ ساری چیزیں، وہ گندگی نہیں کرتا.
वो कुत्ता जो बैठा हुआ है वो फ्री है, तो कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली जहाँ गंदगी होती है फरिश्ते वहाँ नहीं आते, ये कंफ्यूजन है यहाँ पर। और वो जो असाब कैब के कुत्ते हैं तो डेफिनेटली वो पालतू कुत्ता होगा जब भी वो एक उनके ही साथ कुत्ते आएगा। का जिक्र है, एक ही कुत्ते का जिक्र है। अब एक मिनट के लिए किसी ने कहीं आगे जाना आपने सारे कुत्तों की आपने नुमाइंदगी कुत्ता करेगा नहीं ना, रखना है, कुत्ता। एक मिनट सुन लेंगे एक कुत्ता ही सबकी नुमाइंदगी करेगा ना, कुत्ता है तो कुत्तों की नुमाइंदगी अच्छा, करेगा। एक- अगर एक कुत्ता है तो बाकी कुत्ते कुत्ते नहीं होंगे। अच्छा एक मिनट सर, बस एक बात करता हूँ, इस बात पे हम खामखा देखें ना, हाँ, इसके नहीं बारे में जाएगा। पूछा नहीं जाएगा, टॉपिक से हट जाएगा। अब टॉपिक से हट जाएंगे। अब मैं मुझसे कल नहीं पूछा जाएगा कोई कुत्ता क्या था, हाँ सही है। कुत्ता कैसा था तुम्हारा। मेरी बच्ची है, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, वो कह रहे पापा जब मैं पेपर दे रही होती हूँ तो वो बिल्ली मेरे साथ आकर बैठ जाती है। बिल्ली क्यों बैठती है, उसके दिल में बिल्ली के साथ मोहब्बत है। आप बिल्ली के साथ मोहब्बत करें ना, थोड़ी देर के लिए आके करें ना, वापस आ जाएगी। बिल्कुल। असल में कुत्ते खराब नहीं है, हमारा अमल खराब है। हम अपने अमल को दुरुस्त कर दें। कुत्तों से नफरत तब करें जब कुत्ता कोई गलत काम करेगा। एक दूसरी बात यह है कि कुत्ते को अगर इन्होंने सामे काफ वालों ने रखा है तो इनके ऊपर फतवा लगना चाहिए कि तुमने नजस चीज को क्यों साथ लगाया। एक अगर वो पालतू है तो हम भी पालतू रखें, मैं ना रखें तो ना रखें। और मुझे किसने कहा है कि ना रखूं, मैं आपको मना तो नहीं करता हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला की मखलूक को हम गलत तरीके से ना देखें। जिसको मना किया है उसे मना होगा। खून मना है, खून 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 क्या है, पीना मना है, खून ना पियो किसी का, क्यों इससे क्या असरात पड़ते हैं तो डॉक्टर बताएगा। दूसरी बात क्या है कि खंजीर का गोश्त ना खाओ, ये कहा है ना, लहमल खंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, जिसने अल्लाह का नाम न लिया जाए वो गोश्त भी ना खाओ। ये तो बिल्कुल अल्लाह का कानून है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैंने परिंदे पाले हैं, मैंने परिंदा रखा है, मैंने ये किया हुआ है, वो आपका अपना है। अबू हरेरा क्यों था, अबू हरेरा बिल्ली पाली। बिल्लियाँ पालता था, तो वो बिल्लियों का बाप था, बाप तो नहीं था लेकिन बिल्लियों के साथ दोस्ती थी। तो ये हजूर से देखिए, हमें किसी जानवरों से को गरज नहीं है, उनका अपना काम है, वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अल्लाह का काम करते हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करते हैं। रात को वो जागते हैं और दिन को क्या करते हैं, सो जाते हैं। और आपने एक दिन का खाना उनको खिला दिया। एक कुत्ते के बारे में एक बात मतलब सिर्फ सीधी सी है, जो लोग शिकार के लिए पालते हैं, खाली शिकारी के लिए, हाँ। वो जब वो परिंदे को जो मारते हैं वो भी तो दांतों से पकड़ के ला के देते हैं, फिर भी वो खाते हैं, वो भी तो वो ही खाते हैं। सर, लेकिन बात हमें तो सिर्फ जहाँ तक कुरान बताया वहीं पर लग रही है। मैंने आपको डिस्प्यूट में डाल दिया, मैंने हाँ, कहा, नहीं, 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 यार, नहीं, डिस्प्यूट से मना किया है। उसमें से अल्लाह ताला ने कहा है डिस्प्यूट में मत डाले। मैं आपसे दोबारा गुजारिश करता हूँ कि फितरत में कुत्ते रख ले रखो, नहीं रख ले ना रखे, मेरी समझ में जाए, लेकिन रब आपसे पूछेगा क्या, ये पूछे। बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।